المتقی احباب گرامی قدر، میں 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ زیادہ سے زیادہ گفتگو کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، اللہ میرا اور آپ کا سننا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ عزیز بھائیو، قیامت والے دن جب انسان نے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے تو اس کی زندگی کی ساری دوستیاں، سارے تعلقات جو ہم کہتے تھے نا کہ میں تجھ پہ فدا ہو جاؤں گا، میں تجھ پہ جانے وار دوں گا، محبتیں کرتا تھا، فرمایا یہ ساری دوستیاں عدوً دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ الا المتقین، قیامت والے دن صرف اور صرف اگر دوستی کام آئے گی تو متقین کی کام آئے گی۔ عزیز بھائیو، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یا مسجد کی دوستی کام آئے گی، یا مسجد والے کی دوستی کام آئے گی، یا مدرسے کی دوستی کام آئے گی، یا مدرسے والے کی دوستی کام آئے گی۔ اپنی زندگی میں ان دوستوں کو تلاش کریں جو اللہ والے۔ عزیز بھائیو، زندگی کا ایک حصہ ہم نے گزار دیا، ہمارے پاس دوست ہی نہیں ہے جس کو ہم اللہ کی عدالت میں دلیل بنا سکیں۔ صحیح مسلم کی روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے 40 آدمی نیک اس کی میت پہ یا اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ دیں کہ یا اللہ یہ بندہ نیک تھا، اچھا تھا، پیار محبت قرآن و حدیث سے کرتا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی نجات کر دیتا ہوں۔ یہ 40 بندوں کی حدیث ہے، بہقی کے اندر 4 بندوں کی روایت آتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے کی زندگی میں 4 نیک لوگ ہو نا، 4، اگر وہ بندہ مر جائے، مرنے کے بعد اللہ اس پہ جہنم واجب کر دے، وہ 4 بندے گواہی دے دیں کہ الہی یہ بندہ نیک تھا، اللہ جہنم کو رفع کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ صرف 4 بندے۔ عزیزو، 4 بندے تلاش کریں اپنی زندگی میں، کوئی مسجد والے تلاش کریں۔ ہم کسی کو اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ میرا فلاں ایم این اے نال تعلق ہے، فلاں ایم پی اے نال تعلق ہے، اور فلاں نمبردار نہ فلاں جب آپ انٹروڈکشن کروائیں نا تو آپ اس طرح کا تعلق، اس طرح کی دوستی اور اس طرح کا پیار محبت کا اظہار نہ کیا کریں۔ آپ کہا کریں کہ میری دوستی مسجد والے سے، میری دوستی اللہ والے سے، میری دوستی ایسے بندے سے ہے جو بندہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ عزیز بھائیو، والا یوالی، عقیدہ الولا والبرا، والا یوالی کا مطلب ہوتا ہے دوستی لگانا، محبت کرنا، پیار کرنا، دل دے دینا، اس کے بغیر زندگی کا جینا محال ہو، ممکن ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو زمین پہ دوست بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، نہیں بنایا۔ کیوں؟ میں نے صرف اور صرف دوست کس کو بنایا؟ اللہ رب العالمین کو بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی بندے کو ذرا دھیان سے لگانی چاہیے۔ آخری حدیث سماعت کیجیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دینداری سے دوستی لگاؤ، دین والے سے دوستی لگاؤ، مسجد والے سے دوستی لگاؤ، مدرسے والے سے دوستی لگاؤ۔ اور میرے بھائیو، یہ میری اور آپ کی زندگی کی متاع ہے، میری اور آپ کی زندگی کی بقا ہے۔ جب تک اس زمین پہ اللہ اللہ کرنے والے، جب تک اس زمین پہ مسجد والے، جب تک اس زمین پہ مدرسے والے باقی رہیں گے تو یہ کائنات کا نظام باقی رہے گا۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین پہ اللہ اللہ کرنے والے باقی رہیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من آبا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بندہ کسی بدعتی آدمی کو سپورٹ کرتا ہے، کسی بدعتی آدمی کو واضح معلوم ہو چکا ہے کہ یہ بندہ بدعتی ہے، واضح معلوم ہو چکا ہے یہ صحابہ کا گستاخ ہے، واضح معلوم ہو چکا ہے یہ بندہ شرک کرتا ہے، واضح معلوم ہو چکا ہے یہ اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، پھر بھی ایک نمازی، پھر بھی ایک اللہ والا دیندار اگر اس بندے کو سپورٹ کرتا ہے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، روح زمین پہ جتنے بھی انسان ہیں ان کی لعنت ہے۔ اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ مفہوم مخالف سمجھیے، مثال کے طور پہ ایک نماز ہے، بندہ پڑھے تو اللہ ثواب دیتے ہیں، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ بدعتی آدمی کو سپورٹ کرے وہ بندہ اللہ کی بھی لعنت کا مستحق ہے، فرشتوں کی بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اور دوسری جانب جو بندہ دیندار سے مخالف ہو، دیندار سے مخالفت رکھے، حضور علیہ السلام کی واضح حدیث ہے جب وہ بندہ دنیا سے جاتا ہے تو منافق کی موت مرتا ہے، مسلمان ہو کے نہیں مرتا۔ عزیزو، دینداری کو سپورٹ کریں۔ آپ سے کوئی مسجد یا مدرسے کے لیے آئے تو آپ اسے بھیکاری نہ سمجھا کریں، آپ اسے مانگنے والا نہ سمجھا کریں۔ بھائی یہ سمجھا کریں کہ یار جتوں جنت لب دی ہے نا، جتوں گناہ معاف ہوندے نے، جتوں اللہ رب العالمین راضی ہوندا ہے، او دی
اب یاری واسطے اودے انتظام و انسرام واسطے لوگ حاضر ہوندے نے. اللہ کی قسم جو بندہ اللہ رب العالمین کے گھروں سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, پروردگار عالم اس سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے. عزیزو, میں یہاں پہ آپ کے پاس مدرسے کے لیے آیا ہوں, جامعہ حنیفۃ الاسلامیہ للبنات اہل حدیث, محلہ اتفاق ٹون گلی نمبر 13 برا روڈ پہ. یہ لڑکیوں کا ادارہ ہے, الحمدللہ 3 منزلی ادارہ ہے, اور اس کے اندر 28 کمرے, اور الحمدللہ یہاں پہ 120 کے قریب لڑکیاں زیر تعلیم ہیں. شعبہ حفظ, ناظرہ, تجوید, قرات 7 عشرہ, درس نظامی, اور اس کے علاوہ ایم اے تک مکمل طور پہ تعلیم دی جاتی ہے, اور مختلف قسم کے اجرا بھی وہاں پہ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو رمضان المبارک کے اندر ہم اس ادارے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. تو احباب گرامی قدر, ایک بات میری آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے. جب بندہ آپ کے پاس کوئی یہاں پہ میں نہیں کوئی اور بھی آ جائے مانگنے کے لیے آئے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگنے کے لیے آیا, اللہ کے لیے مانگنے کے لیے آئے. جب بندہ اللہ رب العالمین کا نام بیچ میں داخل کر دے نا, مثال کے طور پہ قاری صاحب کہیں کہ یار میں نے اللہ دی قسم ہے کہ میں ایک کام نہیں کیتا, چھوڑ دینا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا چوری کرتے ہوئے. تو چوری کی تھی؟ کہندہ اللہ دی قسم میں چوری نہیں کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا, فرمایا اس نے قسم اٹھا لی ہے, اللہ کا نام استعمال کیا ہے, اب اس پہ اعتبار کرتے ہوئے اسے چھوڑ دو, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. زندگی میں جب بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا نام لے اور اللہ کی ذات کے لیے مانگے, کوئی بھی ہو, 1 روپیہ بھی اپنی جیب میں ہو نا, تو اس بندے کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. تو عزیزوں, میں اللہ کے لیے مانگنے کے لیے آیا ہوں. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں, آپ اس ادارے کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہوئے اپنے اپنے حصے ڈالیں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا یہاں پہ بیٹھنا سننا سنانا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے. وما توفیق الا باللہ. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک, والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم انت الحنان والمنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشفينا اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تقبل صيامنا, اللهم تقبل قيامنا, اللهم تقبل صلاتنا, اللهم تقبل زكاتنا, اللهم تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى